بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم تہجد میں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی یا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت رات کا آخری پہر دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ جہاں سر سجدہ زیر ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اور اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں کہ میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک کی گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ ضرور دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ وہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یعنی رات کے ایک تہائی حصے میں۔ وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں۔ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اگر کوئی شخص رات کو تہجد کے وقت نماز کی بجائے صرف دعا مانگتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ تہجد کے وقت نماز پڑھنا مستقل سنت عمل ہے۔ اس افضل وقت میں گریہ وزاری اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں دعا سنوں گا، اور پھر بھی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اے رسول خدا، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں انسانی نفس کو کچلنے کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے دعائیں کرنے کی تلقین اور عبادت کرنے کو سب سے کامیاب نسخہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس وقت اٹھ کر عبادت کرنے اور اس سے دعائیں کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان رات کے وقت پاک حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو بیدار ہونے کے بعد اللہ سے جو بھی بلائی مانگتا ہے تو اللہ اسے وہ بلائی ضرور دیتا ہے۔ تو ہر رات قبولیت دعا کی ایک ایسی مبارک گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ رات کی عبادت کے لیے اٹھے اور دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ خود سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ تمہارا تہجد تک پہنچ جانا کیا تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی نہیں لگتی؟ شب کے سجدے ہوں، رب کا کن ہو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس اور امید بس اللہ سے لگا دے، نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ تہجد کی دعا تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں خرخال میں ملے گا، اور اگر نہ بھی ملا تو بھی یقین رکھنا کہ اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس ہلاک کو خالی نہیں رہنے دے گا۔
آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، در حقیقت آزمائش نہیں بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی، وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا، اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے، وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ کی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں، فقط اللہ کرتا ہے، ہمیشہ کرے گا، وہی عطا کرنے والا ہے وہ سب کچھ جو زمین و آسمان میں ہے، بس تم یقین سے دعا مانگتے رہنا۔ ایسا یقین نہیں کہ جو چاہیے تھا وہ اس وقت ملا نہیں تو مانگنا ہی چھوڑ دو، یا پھر ایسا یقین یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا جائے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی ملے گا، پھر دیکھنا کن فیا کن بھی ہوگا اور ناممکن سے ممکن بھی بنا دیا جائے گا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب ساری کائنات ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے، اس لیے چھوڑ دیں پریشان ہونا، اور جو معاملات آپ کی دسترس میں نہیں ہیں ان کو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکرے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع مت کریں، بہت جلد آپ کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے اور خوشی بھی وقت پر ملتی ہے، اسی لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے، وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا، کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کرنا کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ نبھائے گا بھی، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تو جب بھی تہجد میں دعا مانگو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کے وقت مختلف دعائیں تھیں، آپ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے، پوشیدہ اور علانیہ کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں یہ تیرے بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرمائیے، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف سے گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ
اللہ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے تو کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو جو تمہارے پاس ہے اس کی فکر کرو اور جو نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا کرم ہے اور جو نہیں ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ جب نہ مانگ کر بھی ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بیدوں سے خوب واقف بھی ہے۔ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا، واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔